ماہ رمضان المبارک کا آخری جمعۃ المبارک رب کائنات نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں عرض ہے ہماری خاصی قبول و منظور فرمائے، ہمارے لیے بخشش کا سامان اور ذخیرہ رحمت بنائے۔ ماہ رمضان شریف کی مقدس اور بابرکت گھڑیاں رب کائنات نے ہمیں عطا فرمائی، اور اس میں آخری عشرہ یہ بہت فضیلت والا ہے، جہنم سے آزادی والا ہے۔ پہلا عشرہ رحمت، دوسرا بخشش مغفرت کا، اور تیسرا جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اس عشرہ میں ایک رات ایسی ہے کہ جو 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ ثواب رکھتی، اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اور وہ قدر والی رات، اس کی قدر والی ہونے کی وجہ اور سبب جو اللہ نے بیان کیا ہے، وہ یہ بیان کیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ نازل فرمانے کی وجہ سے اس کی عظمت بیان کی ہے۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ اور جاوید معجزہ ہے، اسلام کی حقانیت کی واضح اور مضبوط دلیل ہے، اور اس کی عظمتوں کا بیان قرآن و سنت میں موجود ہے۔ جا بجا اس کا جو ہے وہ ذکر قرآن پاک میں ہمیں ملتا ہے۔ رب کائنات نے اس کی عظمت اور جلالت کے اعتبار سے ارشاد فرمایا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ یہ قرآن پاک ایسی عظیم و شان کتاب ہے، یہ ایسا قرآن ہے کہ اگر اس کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، تو ضرور دیکھتا اس کو کہ وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے پاش پاش ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور یہ مثالیں جو اللہ نے بیان کی ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ مثالیں ہم اس لیے بیان کرتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ غور و فکر کریں۔ تو اس قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کے لیے نازل فرمایا، اور جا بجا رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن، قرآن پاک میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے، افلا تتفکرون افلا تذکرون، کیوں اس کو یاد نہیں کرتے، کیوں اس کے اندر غور و فکر نہیں کرتے۔ اس میں غور و فکر کرنے سے انسان کو اس کا جو حقیقی مقصد ہے وہ مل جاتا ہے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ اس لیے بیان کرتے ہیں کہ قرآن میں وہ ہوتا زن ہے مرد مسلمان، اگر جدوجہد کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، کوئی سعی کرنی ہے، ہوتا لگانا ہے، کوئی موتی تلاش کرنے ہیں، تو پھر قرآن میں ہوتا لگا، اس میں غور و فکر کر۔ قرآن میں وہ ہوتا زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جسد کردار۔ اتنا قرآن کے اندر
تو گم ہوگا، غور و فکر کرے گا، اللہ تعالیٰ تجھے ایک جدید کردار عطا کرے گا، تیری سوچ اور فکر میں نکھار پیدا ہوگا، تیرا رابطہ اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جائے گا۔ یہ اللہ کی رسی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تو فرقے میں نہیں پڑو گے، اس سے بچو گے تو کس سے؟ قرآن کی وجہ سے۔ قرآن پڑھو گے تو قرآن کو سمجھو گے تو پھر تم صراط مستقیم پر چل سکو گے، اس لیے کہ یہ قرآن ہی متقین کے لیے ہدایت کا سامان رکھتا ہے۔ رب کائنات نے اس کا تعارف قرآن پاک میں خود بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ قرآن کہاں سے آیا، کیسے آیا؟ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اس کو اتارا ہے اس سارے کائنات کے رب نے، رب کی جانب سے یہ نازل ہوا، اور اس کو لانے والا کون ہے؟ فرمایا نازل بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، اس کو لے کر جو آیا ہے وہ امانت دار روح ہے، جبریل امین لے کر آیا، اس نے لاتے ہوئے اس میں خیانت نہیں کی، جو ملا وہ لے کر آیا، وہ امین ہے، تبدیل نہیں کیا، نہ کر سکتا۔ اب کس طرف آیا، کہاں آیا؟ اللہ فرماتا علی قلبک، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب پاک پر اس کو نازل کیا، اور اس کو نازل کرنے کا مقصد بھی کیا ہے وہ بھی بیان کر دیا۔ فرمایا لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ آپ ڈر سنانے والوں میں سے۔ کس زبان میں آیا؟ وَمَا بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، واضح روشن عربی زبان میں آیا، زبان کا بیان کر دی۔ تو اس کی فصاحت اور بلاغت اور اس کے معانی، مفاہیم، مطالب، اس کا موضوع ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو جب حضور علیہ السلام نے لوگوں کو قرآن سنایا، اللہ کا پیغام پہنچایا، تو اس میں جو کہ قصص بھی ہیں، سابقہ واقعات بھی ہیں، تو کفار نے کہا یہ تو پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، انہوں نے خود سے گڑھ لیا ہے، یا معاذ اللہ اس طرح کی بکواسات کرنا شروع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی چیلنج کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر انہوں نے خود سے گڑھ لیا ہے، کسی نے ان کو بتا دیا ہے، تو تم اس جیسی کتاب لے آؤ، تم بھی عربی دان ہو، یہ عربی میں ہے، تمہیں اپنی زبان دانی پر بڑا ناز ہے، ویسے ایک کتاب لے آؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ چیلنج کیا، فرمایا کہ چلو ایک کتاب نہیں تو تم 10 سورتیں لے آؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی ان کو اور نرم چیلنج کر دیا، فرمایا کہ چلو 10 سورتیں نہیں لا سکتے، جو سورتیں بڑی بھی ہیں چھوٹی بھی ہیں، فرمایا ایک سورت ہی لے آؤ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، اس کی مثل ایک سورت ہی لے آؤ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی ان کو اور زیادہ نرم جو چیلنج ہے وہ بھی کر دیا، فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، اس کی ایک آیت جیسی کوئی ایک آیت ہی لے کر۔ اب اللہ نے چیلنج بھی کر دیا، اور اس چیلنج پر ان کو اور ایک اور چیلنج بھی عطا کر دیا، فرمایا کہ یہ ایسی عظیم و شان کتاب ہے جو کہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام کے مد مقابل کسی دنیا دار کا کلام نہیں ہو سکتا، تو یہ اس کا معجزہ ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہم نے اپنے بندے خاص پر قرآن کو نازل کیا ہے، اور اگر تم سمجھتے ہو کہ انہوں نے خود بنا لیا ہے تو پھر اس کی مثل کوئی لے کر آؤ نا۔ اور پھر فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، نہ
تو تم لا سکے ہو نہ لا سکو گے، نہ تو آج تک کوئی اس کی مثل جو ہے وہ پیش کر سکے ہو اور نہ پیش کر سکو گے قیامت تک۔ اب یہ بہت بڑا چیلنج تھا۔ وہ اہل عرب جن کو اپنی زبان دانی پر، عربی دانی پر بڑا ناز تھا، اپنے آپ کو زبان والے کہتے، باقی ساری دنیا کو گونگا کہتے، تو اللہ نے فرمایا لاؤ، تمہیں بڑی فصاحت اور بلاغت پر ناز ہے، تو تم نہ لا سکے ہو نہ لا سکو گے، تو پھر بچو اس آگ سے جس کا ایندھن یہ انسان اور پتھر بت وغیرہ اور کافر ہوں گے، وہ عدت للکافرین، ان کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ رب کائنات نے کھلا چیلنج دے دیا۔ انہوں نے ایسا نہیں ہے کہ کوشش نہیں کی، انہوں نے کوشش بھی کی، سارے ٹینکس بیٹھے اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے بڑی کوشش کی، لیکن بنا نہیں سکے۔ طرح طرح کی کوششیں کرتے رہے، الفیل ملفیل اور اس طرح کوششیں کرتے رہے، لیکن یہ اللہ کا کلام تھا، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کے سامنے کون پیش ہو؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنی زبان اقدس سے ان کو سنایا۔ حضور کی زبان اقدس سے جب یہ کلام وہ سنتے تو وہ حیران ہو جاتے، ان کے اوپر سحر اور جادو سمجھتے کہ ہمارے اوپر جادو ہو گیا ہے، اس کی جو روحانیت ہے، اس کی فصاحت اور بلاغت ہے، اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکتے۔ وہ القاد سبا جو بڑے بڑے قصیدے خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لٹکائے ہوئے تھے، انہوں نے ہر سال جو وہاں مشاعرے میں سب سے بڑے اور پہلے نمبر پر آنے والے شعراء کا کلام تھا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا حضرت بلال سے کہ جاؤ یہ سورہ کوثر اس کو ان کے آگے تم جو ہے لٹکا دو، تو وہ ان کے اوپر سحر جادو طاری ہوا اور ان کو لاجواب ہو گئے۔ ایک بہت بڑا شاعر آیا اور اس نے کہا کہ یہ پہلے قصیدے تو کسی انسان کے ہیں، لیکن یہ جو 3 آیتیں آگے جو کلام لکھا ہوا ہے، ما ھذا کلام بشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں، الفاظ تھوڑے ہیں، معنی بہت زیادہ۔ اور پھر کوئی ایک اور آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بھی ملقات سبا کسی انسان کا کلام ہے، سورہ کوثر جو لکھی گئی ہے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، اور آگے جو لکھا ہوا ہے نا کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے، تو یہ انسان کا کلام، یعنی گزری جو ہے وہ شعور تھا۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام شاہ احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ اس انداز میں اس پہلو پر آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تیرے سامنے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے۔ یعنی اب ان سے پوچھو کہ اب کیوں نہیں بولتے، لاؤ نا، تمہیں اپنی زبان دانی پر ناز ہے اور تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کلام معاذ اللہ جھوٹا ہے اور یہ انسان کا بنایا ہوا ہے، تو لاؤ نا، آپ بولتے کیوں نہیں؟ اور پھر اپنے کمال کا بیان کیا، فرماتے ہیں میں نثار تیرے کلام پر، میں نثار تیرے کلام پر مجھے ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان ہے۔ یعنی قرآن پاک ایسا کلام ہے کہ جس میں کوئی نقص نہیں ہے، سخن نہیں کر سکتا، کوئی نکتہ چینی نہیں کر سکتا، اس میں کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ اللہ نے خود فرمایا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا کلام تو اس میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا، اس میں اختلاف نہیں ہے۔ اگر کسی کو اختلاف نظر آتا ہے تو اس کی اپنی سوچ اور فکر کا اس کو نظر آ رہا ہے، حقیقت میں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور بیان اس کی وضاحت اور اس کی تفصیل ایسی ہے کہ 1400 سال سے 1450 سال سے دنیا اس کی تفصیل بیان کر رہی ہے، معانی اور مطالب کو بیان کر رہی ہے، لیکن اس کے معانی اور
یہ ضابطہ حیات ہے قیامت تک کے لیے، ہر انسان کے لیے، ہر قوم کے لیے، ہر شخص کے لیے۔ تو رب کائنات نے اس قرآن کی عظمت اس طرح بیان کی کہ ہم نے قرآن کو رمضان میں نازل کیا، تو رمضان افضل ہو گیا۔ اور رمضان میں ایک جو وقت تھا جس وقت اس کو نازل کیا گیا اس کا ذکر کیا، فرمایا ہم نے اس قرآن کو رات میں اتارا، اور جب رات میں اس کو نازل کیا تو وہ رات جو ہے وہ 1000 مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب رکھتی ہے۔ اس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ایک بنی اسرائیل میں شخص تھا، وہ 1000 مہینے تک دن کو روزہ رکھتا، جہاد فی سبیل اللہ کرتا، امر بالمعروف کرتا، نہی عن المنکر کرتا، رات کو قیام بھی کرتا۔ ایسا نیک اللہ کا ولی، اللہ کا بندہ، ایسی عبادت کرنے والا حضور رشک کر رہے ہیں۔ چونکہ حضور علیہ السلام سے بڑھ کر ہمارا خیرخواہ کون ہو سکتا ہے؟ حضور تو آئے ہی اللہ سے ملانے کے لیے، تو عبادات میں ہی اللہ ملتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سجدہ کرو رب کے قریب ہو جاؤ، تو وہ تو بدبخت ہے جس کو سجدے کی توفیق ہی نہ ملے۔ تو عبادت میں قرب الہی ملتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام ہمارے لیے مہربان ہیں اور ہمارے خیر خواہ ہیں، تو آپ نے چاہا کہ کاش میری امت کی عمر لمبی ہوتی اور وہ بھی زیادہ عبادت کرتے، وہ بھی اللہ کے زیادہ قریب ہو جاتے۔ لیکن میرے آقا کریم علیہ السلام کی شان تو کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کی میں نے عمریں تھوڑی رکھی ہیں، تو تھوڑی عمر میں تھوڑے عمل میں ہم ان کو جزا زیادہ عطا فرما رہے ہیں۔ عمر بھی تھوڑی، عمل بھی تھوڑا، اور ثواب اور جزا اتنی زیادہ کہ پہلی امت کے لوگ 1000 مہینہ، یہ قریباً 83 سال سے زیادہ، 84 سال کے قریباً جو ہے وہ بنتے ہیں۔ 84 سال ہم میں سے تو آج ایوریج ایج جو ہے وہ قریباً 50 سال کے قریب ہے، 50 55 60 سال ایوریج۔ اب بوڑھے تو بہت کم ملتے ہیں۔ تو ایک رات کی عبادت کہاں 84 مہینے، 84 سال، 1000 مہینہ، اور وہ عبادت بھی ایسی جو اللہ کو قبول ہو گئی۔ دن کو روزہ بھی، جہاد فی سبیل اللہ بھی، جس کو عمر چھوڑے بیٹھی ہے اور جس سے منہ موڑ کر ہم پریشان ہیں، اور ہمارے اوپر جو ہے وہ باطل غالب آ چکا ہے، تو وہ دن کو جہاد کرتا، امر بالمعروف کرتا، نہی عن المنکر کرتا، رات کو قیام کرتا، اللہ کو اس کی عبادت قبول ہوگی۔ حضور رشک کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ایک رات ایسی عطا کرتے ہیں کہ آپ کی امت اس ایک رات میں عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اب زیادہ کتنا ہے یہ اللہ جانتا، کتنا اس کا خشوع اور خضوع اور نیت اور اخلاص ہے۔ تو رب کائنات اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اتنا عطا فرماتا ہے، اور یہ قرآن کی برکات ہے۔ قرآن پاک کے کئی نزول ہیں۔ ایک تو نزول ہے کہ پورا قرآن نازل ہوا آسمان دنیا پر، اور اس سے پہلے بھی ایک نزول جو لوح محفوظ پر اللہ کے علم پاک سے نازل ہوا۔ اور قرآن کا ایک اور نزول یہ ہے کہ آسمان دنیا سے تھوڑا تھوڑا کر حضور علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ نازل فرماتا رہا تاکہ امت کو عمل کرنے میں آسانی رہے۔ ایک تو امت کی آسانی، اور دوسرا اور بھی بہت سے مقاصد ہیں۔ دوسرے جو مقصد اللہ نے بیان کیا، کافروں نے کہا کہ یہ قرآن یا بار کی نازل کیوں نہیں ہوتا ہے؟ یہ روز کوئی نہ کوئی آیت اور سورت آ جاتی ہے، جو تھوڑا تھوڑا قرآن نازل ہو رہا ہے، تو یہ سارا قرآن پہلی کتابوں کی طرح کیوں نہیں آیا؟ جیسے پہلی کتابیں ایک دفعہ ہی آ گئی، اور یہ قرآن ایک دفعہ کیوں نہیں آ رہا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے محبوب کا سینہ مقدس وہ پہلی بڑا مضبوط ہے کہ یہ قرآن پہاڑ بھی برداشت نہ کر پاتا، لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پاک نے اس کو برداشت کر لیا۔ بس اتنا ہوتا
ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا اس لیے نازل کیا تاکہ آپ کا سینہ اور مضبوط سے مضبوط ہو جائے۔ تو پتہ چلا کہ قرآن پاک کے نزول سے حضور کا سینہ مقدس مزید مضبوط ہوا اور مزید مضبوط ہوتا رہا، جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے، خیر ہے، بہترین ہے۔ تو خالق کائنات نے یہ قرآن امت کو عطا کر دیا، حضور کی امت، بہترین کلام، اللہ کا کلام، اور اس امت کو انعام دیا، تحفہ دیا۔ اور ہے تو مشکل، آسان نہیں ہے تو مشکل، لیکن اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو آسان کر دیا، ہم نے اس کو آسان کر دیا۔ یہ آسان جو ہے وہ اللہ نے اس کو خاص طور پر کیا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ بار بار ارشاد فرماتا ہے، بار بار اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا، سورہ قبر میں اس کو بار بار دہرایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کون ہے، ہم نے اس کو آسان کر دیا، کون اس کو ہے یاد کرنے والا؟ ہے کوئی یاد کرنے والا؟ ہے اس کو کوئی یاد کرنے والا؟ تو دنیا کی ساری کتابیں اس کے لیے اللہ کا وعدہ نہیں ہے، لیکن قرآن پاک کے لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم نے اس کو یاد کرنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا۔ ہے کوئی یاد کرنے والا؟ ہے کوئی نصیحت اس سے حاصل کرنے والا؟ تو اقبال علیہ رحمہ اس لیے کہتا ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے، کوئی راہ رب منتر ہی نہیں۔ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے قرآن کو پڑھنے کے لیے تیار، قرآن کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، دنیا کے سارے علوم ہم حاصل کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، خرچ لگاتے ہیں، وقت لگاتے ہیں، لیکن افسوس کا مقام کتنے فیصد لوگ ہیں جو قرآن پاک ناظرہ بھی صحیح طریقے سے پڑھ سکتے، کتنے افسوس کا مقام۔ انگریزی تو ایسے بولے کہ انگریز بھی شرما جائے، اور اس کے لیے فرق زبان بھی چلے، اور جو ہی سورہ اخلاص بھی پڑھنی پڑے تو وہ بھی نہ پڑھنی ہے، تو کتنا دکھ کا مقام ہے۔ اس لیے اقبال علیہ رحمہ نے کہا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ آقا کریم علیہ السلام اس کو اعزاز عطا کریں جس کو قرآن زیادہ عطا ہو، اور آج امت اس قرآن کو یاد کرنے والے کو سمجھے کہ یہ تو جاہل ہے، یہ تو ان پڑھ ہے۔ بھائی علم ہے ہی قرآن و سنت، کسی کو کچھ بھی نہ آئے، قرآن و سنت آئے، اللہ کہتا ہے یہ علم والا ہے، اور کسی کو قرآن و سنت تو نہ آئے، باقی ساری دنیا کے علوم حاصل کر لے، اللہ کہتا ہے یہ ان پڑھ ہے، یہ جاہل ہے۔ یہ دیکھو ابو جہل یہ جاہل نہیں تھا، ابو جہل جاہل نہیں تھا، یہ ابو الحکم تھا، اس کا لقب تھا، بڑا دانائی والا، قرآن میں بھی ذکر اس کا آیا، اتنا عقل مند اور ذہین و فطین بندہ، وہ سمجھتے تھے کہ یہ نبوت کے قابل اور لائق ہے، مالدار بھی تھا، حضور کا رشتہ دار بھی تھا، لیکن اس کو جب قرآن کی سمجھ نہیں آئی تو وہ ابو جہل ہو گیا، جہالت والا ہو گیا۔ حالانکہ عربی اس کو آتی تھی، ہم سے زیادہ قرآن اس کو آتا ہوگا، عربی دان تھا، ہمیں تو عجمی ہیں، لیکن وہ ابو جہل ہو گیا۔ اور اگر حضور کو امتی ہے اور قرآن پڑھتا ہے، وہ علم والا بن جاتا ہے۔ تو افسوس کا مقام ہے، میں افسوس کے لیے یہ عرض کرتا ہوں کہ آج ہم جس کو سلیبس سمجھتے ہیں وہ ہمارا سلیبس نہیں ہے۔ ہمارا سلیبس اولین قرآن و سنت ہے، اور قرآن و سنت کے تابع ہی کچھ سلیبس ہو سکتا ہے، اور وہ عزت والا وہ ہوگا جو قرآن و سنت کے تابع ہو جائے۔ ہمارا آئین بھی قرآن و سنت کے تابع ہوگا تو تبھی عزت والا، اس لیے اس پہ لکھا ہوا۔ تو بہرحال قرآن پاک میں ہر چیز کا ذکر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ تفصیلا لکل شیء، اس میں ہر چیز کی تفصیل موجود ہے۔ اب ہمیں تو تفصیل نہیں ملتی، تو بھائی ہمیں نہیں ملتی تو اس میں ہمارا قصور ہے، قرآن کا قصور تو نہیں ہے نا۔ آؤ تو صحیح۔ بات تو یہ کہتا ہے کہ قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن، وہ تمہیں قاری قرآن پڑھنے والا نظر آ رہا ہے، تو
قرآن میں داخل ہو جاؤ تو وہی قرآن کی تعلیمات والا بن جاتا، وہی قرآن ہوتا. یعنی قرآن کیا چلتا پھرتا مجسمہ تصویر، تو اتنا اس کے اندر جو ہے وہ گم ہونے کی ضرورت. اب آئیے ایک اور پہلو سے اللہ تعالیٰ نے اس کا تعارف فرمایا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کو مانو، رحمان کو مانو، اس قرآن کو مانو، قرآن اللہ کی کتاب ہے. تو اللہ تعالیٰ کا جب بیان کیا قرآن کا تو کافروں نے اعتراض کیا. انہوں نے کہا جی رحمان کیا ہے، یہ قرآن آپ خود سے پڑھ لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جواب خود ارشاد فرمایا سورہ رحمان. یہ قرآن میں سورت جو ہے دلہن کا مقام رکھتی ہے خوبصورتی اور حسن کے اعتبار سے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا الرحمن، رحمان کون ہے؟ علم القرآن، جس نے قرآن سکھایا. کس کو؟ اپنے محبوب کو سکھایا. جہاں بھی لوگ جو ہے وہ بعض جو ڈنڈی مار جاتے ہیں، بھائی مجھے تو نہیں نہ سکھایا، آپ کو تو نہیں نہ سکھایا، یہ قرآن مصطفیٰ کو اللہ نے سکھایا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ علم آپ کو عطا کر دیا اور سارے علوم بھی عطا کر دیے ہیں. وَتِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کا بیان کر دیا، کھول کر بیان کر دیا ہے. اس لیے تو میرے آقا کے سامنے کوئی بول نہیں سکا، نہ کوئی بول سکتا ہے. رب کائنات نے فرمایا رحمان ہی ہے، وہی رحمان ہے. علم القرآن، جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا ہوا ہے، جس کے سامنے تم بول نہیں سکتے. خلق الانسان، اور جس نے ایسا کامل انسان پیدا کیا. تم بھی تو انسان ہو بظاہر، لیکن تم میں اور ان میں دیکھو کتنا فرق ہے. تم خود ہی کہتے ہو یہ ساتھی قرآن ہے. اور میرے آقا کریم علیہ السلام سے جب انہوں نے پوچھا کہ بھئی تم کہتے ہو کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو میرے آقا کریم علیہ السلام جو چاہتے عطا کر دیتے اور جیسے چاہتے منوا لیتے. لیکن میرے آقا کریم علیہ السلام نے کامل ترین دلیل دیکھی نا. شہادت اور گواہی اور دلیل مضبوط ہوگی تو مقدمہ مضبوط ہوگا، ورنہ تو کمزور ہوگا. دلیل پر ہوتا ہے. تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے دلیل کیا دی؟ قرآن میں موجود ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کو ایک پانا چاہتے ہو، ماننا چاہتے ہو، قرآن کو اور میری ذات کو ماننا چاہتے ہو، تو اس کی دلیل میری ذات ہے، میں خود اس کی دلیل ہوں. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں ہے، تمہیں نظر نہیں آتا تمہارے اس ایسے ماحول میں جس نے مجھے ایسا بنایا، میری زندگی کے شب و روز تم دیکھتے نہیں ہو. جس نے مجھے ایسا بنایا وہ میرا اللہ ہے، وہی رحمان ہے، اسی نے مجھے قرآن سکھایا. خلق الانسان، اللہ فرماتا ہے اس سے کامل ترین انسان کو پیدا کیا. وعلمہ البیان، اور اس کو ہر چیز بیان کہتے ہیں، کھول کر بیان کرتے ہیں، ہر چیز بیان کر دینا. اور قرآن کہتا ہے ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی کچھ اور کوئی ترک چیز ایسی نہیں ہے جو قرآن میں نہ ہو. تمام علوم کا مقصد و خزانہ، ہر چیز کائنات کی یا تو خوشبو ہوگی یا تر ہوگی. تو اللہ فرماتا ہے ہر تر، ہر خوش، ہر چیز قرآن میں موجود ہے. تو رب کائنات نے اپنے حبیب کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن دیا اور حضور نے یہ قرآن ہمیں عطا فرما دیا. لیکن یہ بھی دکھ کی بات ہے کہ حضور کہتے کل قیامت کو کہ یہ قرآن چھوڑنے والے امتی ایسے نہ بنے گا. قیامت کے روز جب یہ امت، ان میں سے ایسے لوگ جو قرآن کو چھوڑنے والے، جب امت حضور کے سامنے پیش کی جائے گی تو آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. یا اللہ یہ میرے امتی انہوں نے قرآن چھوڑ دیا، انہوں نے قرآن کے ساتھ وفا نہیں کی، حالانکہ ان کو یہ کرنی چاہیے تھی. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن کو کتاب ملی وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں. اور اس کی تلاوت کا حق کیا ہے؟ اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کیا جائے، اور یہ پڑھنا فرض عین ہے. اب اس میں ایسے
ایسی غلطی جو صریحاً اور حروف کو چینج کر دینا، تلفظ کو چینج کر دینا، اعراب کو چینج کر دینا، معاذ اللہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور کبھی خدا نہ خواستہ کفر بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ یہ بھی صحیح، لیکن ہم کیا کوشش کرتے ہیں سیکھنے کی؟ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جناب بجلی کو جو ہے وہ ننگی تار کو ہاتھ نہ لگایا جائے، احتیاط کرتے ہیں نہیں مر جائیں گے۔ تو قرآن غلط پڑھیں گے تو ایمان کا نقصان ہوگا، اس کی کبھی فکر کی تو کس نے کرنی؟ یہ ہم نہیں کرتے، یہ ہمارا فریضہ ہے۔ یہ قرآن، یہ رمضان کا تحفہ ہے، اور یہ رمضان شریف کا آخری جمعہ جس کو جمعہ الوداع بھی کہتے ہیں، برکتوں والا، تو اس جمعے کے وداع کے ساتھ ہم نے نمازیں، قرآن، عبادات بھی وداع نہیں کرتے، اللہ کی بارگاہ میں جھکنا بھی الوداع نہیں کرنا۔ بھائی اس رمضان نے تو ہمارا تعلق قرآن سے اور صاحب قرآن سے مضبوط کرنا ہے، مضبوط کیا ہے، اور جب یہ مضبوط کیا تو اس کو اور مضبوطی سے پکڑنا ہے اور اس کو اور عام کرنا ہے، اور اس یہی ہماری کامیابی ہے، اور اس میں ہماری جو ہے وہ دونوں جہانوں کی نجات بھی ہے۔ تو قرآن کتاب ثواب بھی ہے، کتاب انقلاب بھی ہے، اور قرآن پاک کی ایسی عظیم الشان بابرکت کتاب ہے کہ جس پر چل کر ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اور اللہ کا قرب پا سکتے ہیں۔ تو اس ماہ میں جو لیلۃ القدر آتی ہے وہ رمضان شریف کے آخری اشرا میں 7 راتوں میں، حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ کون سی رات، لیکن اس لیے بھی بتایا تاکہ 5 راتیں آتی تو یہ میری امت زیادہ اور زیادہ عبادت کر لے اور زیادہ ثواب حاصل کر لے۔ 5 تو کوئی بات نہیں، کہاں 1000 مہینہ اور کہاں 5 راتیں۔ اور اچھا اس میں اور بھی حضور نے نرمی کر دی کہ جو عشاء جماعت سے پڑھ لے، فجر جماعت سے پڑھ لے، اللہ اس کو ساری رات عبادت کا ثواب عطا فرما دے۔ اتنی آسانیاں، اتنی آسانیاں، زائد عبادت نہیں بھی کر سکا نفلی تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، رات فجر اور عشاء جماعت کے ساتھ ادا کر لے، ساری رات سویا رہے، اللہ تعالیٰ ساری رات عبادت کا ثواب عطا فرما دے۔ پھر بھی بدقسمتی کوئی حاصل نہ کرے۔ حضرات محترم، اس ماہ مقدس میں لیلۃ القدر پہ تلاش کرنا اور عبادت کرنا، اس کا مقصد یہ نہیں کہ اس رات عبادت کر لے پھر بھول گئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو رمضان کے روزوں میں ہماری کمی بیشی ہو جاتی ہے، تو روزوں کی جو طہارت اور پاکیزگی ہے وہ صدقہ فطر ہے، تو صدقہ فطر نماز عید الفطر سے پہلے ادا کرنا یہ بھی واجب ہے۔ غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں، گناہ لغزش ہم سے ہو جاتی ہے، ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو کیسے دور فرماتا ہے تم یہ تھوڑے بہت پیسے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ تھوڑے بہت پیسے، اس کا جو کفارہ ہے، فدیہ ہے، یہ تم ادا کر دو، تم اپنے کسی غریب بھائی، مسلمان بھائی کو دے دو، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہی ہے، اللہ نے اس کو غریب بنا دیا، تمہیں دے دیا ہے، تم اس کو دے دو گے، اس کے پیٹ میں جائے گا، اس کے بچے بھی خوش ہوں گے، وہ بھی کھانا کھا لے گا، حالانکہ دینے والا تو سب اللہ ہی ہے، اس نے تمہیں بھی دیا، اس کو بھی وہی دینے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے روزوں میں جو کمی بیشی رہ گئی، اللہ وہ بھی معافی عطا فرما دے گا۔ یہ کوئی بوجھ نہیں ہے، کوئی احسان نہیں کر رہے، خوش دلی سے دیں۔ تو اس کے مختلف نصاب ہیں، گندم کے ساتھ، جو کے ساتھ اور کھجور کے ساتھ، منقع کے ساتھ مختلف ہیں۔ تو عام روٹین میں جو ہمارا عام مسلمانوں کا جو انداز ہے وہ گندم کے اعتبار سے ہوتا ہے، تو اگر کوئی صاحب حیثیت ہے، بہت ماشاءاللہ اللہ نے اس کو بہت نوازا ہے، تو وہ گندم کے حساب سے نہ دے، حضور نے اس کے لیے اور کھجور کا جو کا نصاب رکھا ہے وہ بہت زیادہ 2400-2500 پر ہیڈ ہوتا ہے یا اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو گندم کے اعتبار سے علماء کرام نے جو 2.25 سے گندم کا ریٹ نکالا ہے، آپ جانتی ہیں 300 سے 350 تک، 300 سے سٹارٹ کر، اگر کوئی تھوڑا زیادہ کر لے گا تو اس کا اپنا فائدہ ہے، غریب کا فائدہ نہیں ہے بھائی، وہ ہمارا فائدہ ہے، یہ سوچنے کی بات ہے، یہ حس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ تو 300 سے لے کر 350 350 تک آپ دے دیں، تو یہ رمضان عید سے پہلے ادا کرنا واجب ہے، اور اس سے ہمارے جو روزے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ جو کمی کوتاہی ہوتی ہے اس کو معافی عطا فرما دیتا ہے۔ ایک آخری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہماری ایک اور بھی بڑی غلطی ہوتی ہے کہ ہم جو ہی چاند نظر آ گیا 29 میں تو ہم منتظر ہوتے ہیں کہ شاید 30واں بھی ہو جائے، لیکن جب 30 ہو گئے تو پھر تو ہم چاند دیکھنا بھی نہیں چاہتے، کنفرم ہی نہیں ہے، لیکن جب چاند رات آ گئی اب بھول گئے نماز، اب بھول گئی عبادت، اب بھول گئے سارا
وہ ساری محبتیں, وہ سارے ذوق سب ٹھیک ہے. شیطان کو چھٹی ملی ہے, لیکن اللہ نے کچھ ہمیں نور بھی تو دیا ہوا ہے نا, اس کا مقابلہ بھی تو کریں. تو میرے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جو عیدین کی رات, چاند رات, جو عیدین کی رات عبادت کرتا ہے, شاپنگ بھی کر لیں جو ضروری ہے کرنے والی ہے کر لیں, لیکن جو عیدین کی رات عبادت کرتا ہے, میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس روز دل مردہ ہو جائیں گے, اللہ اس کے دل کو اس روز بھی زندہ فرما دے گا, مردہ نہیں ہوگا. یار کتنے فائدے ہیں. تو یہ دنیا کے فائدے بھی ہیں لیکن آخرت کے بھی فائدے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے ساتھ, اللہ اس کے رسول کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے.